رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة تحت أقدام أمهاتكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین بھئی کامران کی والدہ مرحومہ کے بخشے فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے محفل فخر سعادات محترمی جناب سید رفقا حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت اور محترمی برادرم نقیب محفل معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تیز ہوا ہم سمجھ رہے ہیں کہ موسم کو اس نے خوب کر دیا ہے اور یہی ہوا جو ہمارے کھیتوں پہ چل رہی ہے تو گندم کا نقصان اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ خیر فرمائے کہ اس شدت کی ہوا سے تیز ہوا سے اللہ ہمارے کسان بھائیوں کی فصلوں پہ رحم فرمائے. یاد رکھیں رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور عزتیں بھی رشتوں کو جو دینے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے جو اپنی پوری کائنات میں سب سے عظیم انسان بنائے ہیں وہ حضور کی ذات انور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب کا معاشرہ اجڑ معاشرہ تھا، جہالت کی انتہا تھی، دہشت گردی عام تھی، اخلاق اچھے نہیں تھے، تکبر بہت زیادہ تھا، میں عربی ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. لیکن میں اور آپ ذرا غور فرمائیں، جن کو بات کرنی نہیں آتی تھی، جن کے اخلاق نہیں تھے، جو اپنی سوتیلی ماں کو اکازا بازار کی منڈی میں بیچ کر پیسے تقسیم کرنے والے ہوں، اپنی بیویوں کو کچھ دن کے لیے الگ جھوپڑی میں چھوڑ دیں اور اگر دل نہ کرے بیوی سے ملاقات کا اچھی نہیں ہے اس کو ایسا چھوڑ دے، نہ وہ کہے کہ میں بیوہ ہوں، نہ کہہ سکے کہ میرا خامد ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو، پھر ذرا آپ غور کریں کہ ایسی قوم پھر سدھر جائے
ان کے اخلاق اچھے ہو جائے، ان میں محبتیں آ جائے، ان سے نفرتیں دور ہو جائے، وہ انسان کو انسان سمجھنے لگ جائے اور باقی عظمت کو، باپ کے وقار کو سمجھنے لگ جائے۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس قوم کے پاس اللہ نے ایک نبی کو بھیجا اور اس شان سے بھیجا۔ آپ یقین جانے جوانوں، جب میں یہ کلمات کہتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس شان سے بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نعرہ رسالت، سیدی مشرقی، سیدی مشرقی، سیدی مشرقی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس نے اللہ کریم نے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بھی نوازا، لیکن عرب والوں کا مقدر جاگ اٹھا، اللہ اکبر، جاگ اٹھا۔ اذان ہو گئی، کہہ رہا تھا کہ عرب کی زمین کا مقدر جاگ اٹھا کہ اللہ نے پوری کائنات میں اس دھرتی کا انتخاب فرمایا، اپنا گھر بھی ان کو دیا اور اپنا عالی شان رسول بھی انہیں عطا فرمایا۔ عرب پر دو بڑے احسان عظیم، ایک اللہ نے اپنا گھر دیا اور دوسرا اللہ نے اپنا رسول عطا فرمایا۔ اب نبی رحمت نے جو باپ کو مقام دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا، اور جو حضور نے ماں کو مقام دیا ہے دنیا کی کوئی قوم ماں کو مقام نہیں دے سکے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق حضور نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتا ہے حضور میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ بڑا جامع اس حدیث سے مفہوم ہے، جوانوں ذرا غور کرو کہ میرے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، ان کو راضی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان سے وفا کرے گا، پورے خاندان میں سب سے زیادہ ان کو اہمیت دے گا، اور پھر تیرے لیے وہ جنت ہے۔ اگر تو دوستوں کو سمجھے، عزیزوں کو سمجھے، غیروں کو سمجھے اور ماں باپ کا پتہ نہ ہو کہ ماں باپ کیا ہے، ہما ناروں کا تیرے لیے جہنم ہے۔ اتنا بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ رحمت عالم کا جو دین ہے اتنا عظیم ہے، جس دین میں انسان تو انسان، جانور بھی اگر ماں ہے اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صحابہ سمیت آ رہے تھے جنگ سے، چونکہ حضور آگے تھے اور آگے کیا دیکھا؟ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، کتیا۔ جب حضور نے دیکھا تو پیچھے تو بڑا لشکر ہے، تو دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، تم یہاں قریب کھڑے ہو جاؤ تاکہ میرا کوئی صحابہ روڑا نہ مارے، یہ بچے دودھ پی رہے ہیں۔ میں نروال میں یہ واقعہ کئی سالوں کے بعد میں نے یہ بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑا افسر تھا رابطہ کا، پیچھے بیٹھا تھا، میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، کہا مفتی صاحب حضور اتنا بڑے آدمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، اللہ ہمارے، بڑی شان والے، نبی ہمارے، بڑی شان والے، رسول ہمارے۔ بڑی شان والے۔ کہ ایک جانور، وہ بھی گھٹیا جانور،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور کا کمال شفقت دیکھے، صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جب تمام صحابہ کا قافلہ آگے چلا جائے تم نے پھر آنا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ایک کتیا ہے، وہ بھی ماں بن چکی ہے، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. حضور کا انداز دیکھیں ذرا. پھر انسان تو صرف المخلوق ہے، پھر یہ ماں تو ماں ہے نا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. بات. پھر یہ ماں تو ماں ہے نا. آپ کے جی جو اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے. کوئی ان سے پوچھے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا. حدیث طیبہ کے ایک واقعہ سنے، ذرا غور سے سنے، ایمان تازہ کرے. رحمت عالم کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ میں دو صحابہ نے جو گوشت بنا کرتے تھے اونٹنی کا، اونٹنی ذبح کی. جب کلیجہ نکالا تو دو کالے نشان موجود تھے. اٹھایا، دربار سرور کونین میں آ کے پیش کیا اور سوال کیا، حضور ہم نے اونٹنی ذبح کی، گوشت بنایا، کلیجہ نکالا تو دو کالے بڑے نشان، حضور ہم کھا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس سے تم نے اونٹنی خرید کی ہے تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ حضور فلاں بستی کا بدو ہے. اچھا جاؤ بلا کے لاؤ. اس صحابہ گئے اس بستی میں، گاؤں میں گئے، اس بدو سے کہا تمہیں حضور بلا رہے ہیں. وہ دوڑا ہوا آیا، آ کے سلام کیا، بیٹھ گیا. ذرا غور کرنا، حضور نے سوال کیا یہ تو بتا کہ اس اونٹنی کی زندگی میں اس کے دو بچے مرے ہیں؟ اس نے اس کی حضور واقعی اس کی زندگی میں دو بچے مرے ہیں. تو میرے نبی نے صحابہ کی جان روک کر کے فرمایا میرے صحابہ دیکھو جانور ہے، اس نے بھی اپنے بچوں کے مرنے کا صدمہ لیا ہے. پھر انسان تو انسان ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. تمہیں کیا پتا کہ ماؤں کی خوشیاں کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کی خوشی ایک جانب، اولاد کی خوشی جو ماں کو ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ماں کی خوشی کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے بیان کیے ہیں، ماں باپ کے بیان کیے ہیں سب سے زیادہ. پورا خاندان اتنا حقوق اللہ نے بیان نہیں کیے جتنا اللہ کریم نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں. اور رحمت عالم کے انداز دیکھیں ذرا. حضور فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک اپنے صحابی کی تلاوت قرآن مجید کی جنت میں سنی. غالباً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور واپس آئے، ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد حضور نے پوچھا میں نے تیری تلاوت سنی ہے جنت میں، رہتا مکہ مکرمہ میں ہے اور تلاوت جنت میں سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کی خدمت زیادہ تو نہیں کرتا؟ سبحان اللہ اکبر. سبحان اس کی حضور مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے. اللہ. جوانوں، ان جوانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جن کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، جن کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے وہ مبارکباد کے لائق ہے. میرا قیمتی اثاثہ میری ماں ہے، میرا قیمتی سرمایہ میری ماں ہے، میرے گھر کا حسن میری ماں ہے، میرے گھر کی رونق میری ماں ہے. میں ماں کا نام لیتا ہوں اور میرے منہ میٹھا ہو جاتا ہوں. شیخ سعدی کی مجھے بات یاد آ گئی. یہ باتیں اندر اللہ کرے کہ آپ کا بھی تازہ ہو. فرماتے عورت کے کئی روپ ہیں، بیٹی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے. بیٹی کے روپ میں
باپ جب باہر سے آتا ہے تو اس کی نظریں ہاتھوں کی جانب ہوتی ہے، میرے ابا جی کیا لائے ہیں، کیا گفٹ لائے ہیں، کیا سامان لائے ہیں۔ اور اگر بہن کے روپ میں ہو تو بہن کی نظریں ہاتھ پر بھی ہوتی ہے اور بھائی کے لباس پر بھی ہوتی ہے، میرے ویر کا لباس میلا تو نہیں ہے۔ جوانوں بہنوں کی قدر کیا کرو، بہنوں سے محبت کرو گے اللہ تمہیں رزق میں برکت دے گا، اور بہنوں کی دعائیں اللہ جلدی سنتا ہے۔ بہنوں کے جو انداز محبت ہوتے ہیں تجھے کیا پتا؟ میرے نبی رحمت نے اپنی بہن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کی اتنا لاج رکھی، عزت کی، احترام کیا، حضور نے اتنا نوازا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سگی بہن بھی نہیں ہے حضور کی، کمال محبت فرمائی۔ چلو ذرا غور سے سنیں، اگر بیوی کے روپ میں ہو تو بیوی کی نظریں جیب پر بھی ہوتی ہیں، میاں کیا کما کے لائے ہیں، ہاتھ پر بھی ہوتے ہیں، سامان کیا لے کے آیا ہے گھر کے لیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب ایک عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے، بیٹا آدھی رات کو بھی آتا ہے تو اس کی نظر نہ جیب پر نہ ہاتھ پر، اس کی نظر اپنے بیٹے کے پیٹ پر ہوتی ہے، میرے بیٹے کو کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ بے شک گھر پہ آپ موجود ہیں، ماں آپ کے کھانے سے پہلے لقمہ منہ میں نہیں ڈالتی، پہلے آپ کے منہ میں ڈالتی ہے، پہلے آپ کا خیال کرتی ہے۔ کہ فنکشن ہے خاندان میں، اس کو اپنے لباس سے زیادہ فکر آپ کے لباس کی ہے۔ گھر میں بھوک خود کو لگی ہوئی ہے لیکن زیادہ فکر آپ کی ہے، کیوں ہے؟ کہ ماں ہے، ماں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے رحمت عالم علیہ السلام نے ماں کے متعلق کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، من ارضا والدے فقد ارضا خالقہ، اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کر لیا۔ یہ گھر کی چار دیواری میں یہ میرے ماں باپ، یہ آپ کے ماں باپ، یہ بڑے عظیم ہیں، یہ بڑے عظیم ہیں، ان سے جتنا محبت کرو گے، جتنا خدمت کرو گے، جتنا وفا کرو گے، اللہ تمہاری دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو آج بے شمار والدین کو شکوہ ہے، یہ جب سے آیا ہے اس نے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ماں باپ چارپائی پہ فراش ہے، بیمار ہے، وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا قریب بیٹھے، وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے، وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا میری خدمت کرے۔ جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، ماں کو نہیں دیکھ رہا، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، باپ کو نہیں دیکھ رہا۔ جوانوں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ تو پھر بھی دیکھ لو گے، یہ ماں چلی گئی پھر کہاں سے لاؤ گے، یہ باپ چلا گیا پھر کہاں سے لاؤ گے۔ زندگی کے غنیمت دن ہے، غنیمت دن ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کرو، اپنے دکھ درد ان کو سنایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ ماں باپ بڑے لجپال ہوتے ہیں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے، ماں باپ بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم بھائی کامران کی والدہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔